دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے تعلق سے گزشتہ جمعہ کو چند باتیں ذکر کی گئی تھی جو خلاصے کے طور پر بہت مختصر لفظوں میں پھر سے عرض کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً پورے مہینے کے ہی روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قضا شدہ ایام بیس کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں اللہ کے حضور اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور حضور نے خود اپنے بارے میں بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں اس حال میں ہوں کہ روزے دار ہوں۔ بعض مرتبہ یہ بات بھی ہم سنتے ہیں جو کہ حدیث ہی سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں روایتوں کے درمیان علماء نے جو تطبیق دی ہے وہ یہ ہے کہ یوں تو روزانہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن ہفتہ واری 2 دنوں میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور سالانہ اس مہینے میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ یہ ان احادیث کے درمیان تطبیق ہے، اور اس کی کیا حکمت اور مصلحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ تیسری بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کی پرچی ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے کہ آئندہ کون آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ چوتھی بات ایام بیس کے روزے رکھنے کے تعلق سے ذکر کی گئی تھی کہ یوں تو جو آدمی صحت مند ہو، طاقت و قوت رکھتا ہو، ہر مہینے ہی اسے ان 3 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی چاند کی تاریخ کے 13، 14 اور 15ویں دن کے روزے کا۔ لیکن اس مہینے میں اور خاص طور سے جو 4 مہینے ہیں اشہر حرم جن کو کہا جاتا ہے، ان میں تو یہ روزے رکھنے ہی چاہیے۔ یہ صحت کے لیے بھی مفید ہیں اور ایمانی تر و تازگی کے لیے بھی یہ نہایت مفید ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع وہ مختصر طور پر شب برات سے تعلق رکھتا ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی بات لمحے بھر میں آنن فانن ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں یہ بات ہم دنیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں، وہیں یہ بات دین کے تعلق سے بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہو، وہ حتیٰ کہ اس علاقے اور خطے سے بھی تعلق رکھتا ہو جہاں صحیح طریقے سے اسباب اور وسائل بھی موجود نہیں ہیں، مطلب وہ ترقی یافتہ علاقہ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں کی خبریں بھی گاؤں اور دیہات میں رہنے والے آدمی کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اس موبائل کے ذریعے سے پتہ چل جاتی ہے۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا جب اس بات کی ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ جو عالم صاحب، امام صاحب تقریر فرمایا کرتے تھے، وہ چند لوگ جو موجود ہوتے تھے وہی سنتے تھے، اور پھر وہ زبانی ہی کسی کو بتا دیں تو بات پہنچ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، دین کی بات بھی لمحے بھر میں دنیا کے ہر کونے بلکہ گاؤں دیہات اور غیر ترقی یافتہ علاقے میں رہنے والے آدمی تک بھی پہنچ رہی ہے۔ شب برات کے تعلق سے ذکر کرنے سے پہلے یہاں اس بات کو ذکر اس لیے کیا گیا کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے اور شب برات کا موقع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر 2 طرح کی رائے رکھنے والے لوگوں کے درمیان زوردار بحث اور ڈیبیٹ جاری ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو نہیں، کچھ لوگوں کا طبقہ ایسا ہے کہ جو سرے سے ہی یہ بات کہتا ہے اور بہت ہی صاف اور کھلے لفظوں میں نکار دیتا ہے کہ اس رات کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بہت صاف اور کھلے لفظوں میں کہتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے احادیث میں، اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وہ ثابت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حرکتیں اور وہ بدعات و خرافات یقینی طور پر کرتا ہے جن کا شریعت سے یقینی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو ان دونوں کے درمیان زوردار بحث جاری ہوتی ہے اور بہت ساری ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ ہوتی ہیں، میسیجز وائرل ہوتی ہیں، اور جو عام آدمی ہے جو اس طرح کی ٹیکنیکل باتوں سے واقف نہیں ہے، ہر میدان کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس فن کی، اس سبجیکٹ کی کیا باریکیاں ہیں اور کیا ٹیکنیکل باتیں ہیں. تو جو عام عوامی طبقہ ہے وہ چونکہ ان ٹیکنیکل باتوں کو جانتا نہیں ہے کہ صحیح حدیث کسے کہا جاتا ہے، ضعیف کسے کہا جاتا ہے، حدیث کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، ضعیف حدیث کہاں قابل قبول ہوتی ہے، تو عام آدمی بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم کس بات کو مانیں اور کس بات کو نہ مانیں. دونوں باتیں کہنے والے عالم ہیں یا عالم جیسی شکل رکھنے والے لوگ ہیں. تو عام عوامی طبقہ بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے آسان اور مختصر لفظوں میں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس شب برات کی فضیلت کا تعلق حدیث سے ہے اور ثابت ہے، تو ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریعت میں اپنی طرف سے کوئی مداخلت اور انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں اور وہ زبردستی اس بات کو شریعت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس بات کو ثابت کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں کہ ہم حضور کی اس بات کو بھی ذکر کریں جو جس طرح سے ہم تک پہنچی ہے. بہت مختصر لفظوں میں، بہت عام فہم انداز میں حدیث صحیح اور ضعیف کی میں تعریف بیان کر رہا ہوں. یوں تو ان دونوں کی بہت ساری باتیں ہیں جو مستقل چیپٹر ہے اور سمجھنے سے یا سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن صحیح حدیث اور ضعیف حدیث جب دو لفظ بولے جاتے ہیں تو بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اور اگر ذرا اس سے آگے بڑھ کر پوچھ لیں کہ بھائی جان اس ضعیف حدیث کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے، تو اس کے بھی 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور وہ بغلے جھانکنے لگتا ہے. اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا چونکہ اس کو کسی نے بتا دیا کہ ضعیف حدیث ہے، بس وہ آگے یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے. بہت مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ صحیح حدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مجھ تک اور قیامت تک آنے والے آدمی تک جو بات پہنچ رہی ہے وہ بہت ہی مستند ذرائع سے پہنچ رہی ہے. اب ہم جیسے لوگوں کا تو اس میں کوئی خاص بات تعلق بھی نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی احادیث سے متعلق تمام ذخیرہ بہت ہی اوتھینٹک طریقے سے محفوظ ہو چکا ہے، وہ پورا لکھا جا چکا ہے، مستند کتابوں میں موجود ہے. اب دوسرے آنے والے لوگ جو باتیں کریں تو ان کی باتوں کو اس مواد پر اور اس مستند ذخیرے سے پرکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہم تک مستند ذریعے سے پوری ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتے ہوئے پہنچ رہی ہے. درمیان میں کوئی جھول نہیں ہے، درمیان میں بیچ میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، اور درمیان میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کا ایمان کمزور تھا، جس کے معاملات خراب تھے، جو معاشرے میں جھوٹا مشہور تھا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. جو حدیث اس وے میں ہم تک پہنچی ہے اس کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے بہت سمپل لفظوں میں. اور حدیث ضعیف کہا جاتا ہے جس کو بعض لوگ موضوع اور من گھڑت سمجھنے لگتے ہیں. حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں جو درجہ بدرجہ الگ الگ طے ہوتی ہیں. موضوع حدیث بھی اس میں ایک قسم ہے. موضوع حدیث کہا جاتا ہے اس حدیث کو جو بالکل من گھڑت ہو، جس کا حضور سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ بات حضور کی طرف منسوخ کر دی جائے. جیسے اس کی ایک مثال، بعض لوگ کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، کہ ایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اس کو حضور کی طرف منسوخ کر کے کوٹ کرتے ہیں. تو یہ بات حضور نے ارشاد نہیں فرمائی ہے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ وطن سے محبت کرنا کیا ہے اور ہمیں اسلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے. لیکن جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں حب الوطن من الایمان اور اس کی نسبت حضور کی طرف کرتے ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ آپ من گھڑت بات حضور کی طرف نقل کر رہے ہیں. اس کو تو موضوع حدیث کہا جاتا ہے. ضعیف حدیث کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو ایک ذریعہ ہے، پوری ایک لڑی ہے، چین ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اس سے سنی. اس طرح بہت سارے واسطے ہیں. تو ان درمیانی واسطوں میں کبھی ایسا ہوگا کہ درمیان کا کوئی آدمی غائب ہو گیا، 1400 سال میں درمیان میں کوئی آدمی غائب ہو گیا، تو کہا جائے گا کہ وہ آدمی کیوں غائب ہو گیا؟ تو یہ اگلے نے جب اس سے سنی نہیں تو پھر یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حدیث اس سے سنی ہے؟ یا دوسری بات یہ ہے کہ درمیان میں جو لوگ یہ روایت بیان کر رہے ہیں ان میں کوئی آدمی بیچ میں ایسا بھی تھا جس کا لین دین معاشرے اور سوسائٹی میں دین کے خلاف تھا. تو اس کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح عام زندگی میں آدمی جھوٹ بولتا ہے تو کہیں یہ بات کو حضور کی طرف نسبت کر کے جھوٹ نہ بول رہا ہو. تو ذرا سا شبہ پیدا ہو گیا، ذرا سا شبہ پیدا ہو گیا. اس شبہ کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے تاکہ جب آدمی کے پاس یہ حدیث پہنچے تو اس کے ذہن میں یہ بات کلک ہو کہ یہ روایت اس طرح کی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آدمی یقینی طور پر جھوٹ بول رہا ہے.
ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معاملے میں وہ آدمی جھوٹا ہو، لیکن اس نے جب یہ بات بیان کی حضور کے حوالے سے وہ سچ بول رہا، لیکن چونکہ ہم یہ بات حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو حضور کی طرف منسوب کرنے میں ہر طرح کی باریکی کا خیال رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ شبہ پیدا ہو گیا جس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ یقینی طور پر یہ بات موجود ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے کہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لیکن اس نقص اور کمی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے اور موضوع ہے۔ اسی طرح اس تعلق سے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس سے مسئلہ مستنبط ہو سکتا ہے، اسی سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، یا تو قرآن کریم کی کوئی آیت ہو جو بالکل صاف ہو، اس سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ ہم نے نکالا ہے، یا اس کے لیے حدیث ہوتی ہے حضور کی اور اس حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے جس سے کوئی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا ہے۔ اس کے بارے میں پھر بہت ساری باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ البتہ ضعیف حدیث کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس سے اعمال کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس عمل کرنے سے یہ ثواب ملتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضعیف حدیث سے یہ مسئلہ نکلا ہے، نہیں، ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو اس دین کے کام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ضعیف احادیث کو ذکر کرنا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، اور یہ پورا ایک 1400 سال کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے جو روایتیں شب برات کے تعلق سے ذکر کی جا رہی ہیں وہ اسی درجے سے تعلق رکھتی ہیں، اور شب برات کے بارے میں الگ سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ضابطہ ہے حدیث کا کہ جب چند ضعیف حدیثیں کسی ایک کام کے بارے میں ہی ذکر کی جائیں تو وہ تمام ضعیف حدیثیں مل کر درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے، وہ بھی حدیث کی قسم ہے، حدیث حسن، پھر حسن لذاتی، حسن لغیری، تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس درجہ حسن والی حدیث کو بالکل بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال میں ہزاروں نہیں لاکھوں علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان تمام تر علماء اور فقہاء کا اس رات کے بارے میں یہ عمل رہا ہے۔ میں گمراہ ہو سکتا ہوں، دوسرا 50 لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو کیا 1400 سال میں سبھی گمراہ تھے؟ جو ابھی 50 سال سے ایک نئی فوج تیار ہوئی اور جو بہت تیزی کے ساتھ یہ حکم لگاتی ہے کہ اس کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں، تو 1400 سال میں جو علماء اور فقہاء گزرے ہیں انہوں نے گویا دین اسلام میں خیانت کی ہے، یا یہ کہ وہ سبھی گمراہ تھے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی چیز غلط ہے، ہو سکتا ہے 150 لوگ غلطی کر بیٹھے، لیکن اتنے لمبے چوڑے طبقے کا کسی ایک بات کی گمراہی پر اکٹھے ہو جانا یہ ناممکن ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے 1400 سال سے علماء، صلحاء، اس سے پہلے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین میں جو یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اس رات میں بطور خاص عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے تعلق سے بھی یہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ شعبان کی درمیانی شب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوائے کینہ پرور اور خودکشی کرنے والے کی سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس میں دوسرا آدمی وہ مشرک ہے۔ پہلی روایت میں تو کینہ پرور تھا، دوسرا خودکشی کرنے والا تھا، اور پھر اس روایت میں ایک شرک کرنے والا اور دوسرا کینہ پرور۔ ناصر الدین البانی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اس چیپٹر پر بات کی ہے کہ کون حدیث صحیح ہے کون ضعیف ہے، تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو گویا ایک بہت بڑی دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی فضیلت کی ثبوت میں یہ صحیح حدیث بھی موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح ترمذی میں حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پر موجود نہیں پایا، تو میں حیران پریشان آپ کو تلاش کرنے کے لیے گئی، تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع قبرستان میں۔ حضرت عائشہ کا جو کمرہ تھا، حجرہ تھا، مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا، اور مسجد جو جنت البقیع تھا اس کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، 150-200 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور وہاں موجود ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں، تو آپ نے اس موقع پر جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ بات بھی فضیلت سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی شب یعنی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا ایک بہت مشہور قبیلہ تھا جو زیادہ تر بکریاں پالنے کا کام کرتا تھا، تو حضور نے اس کی مثال دی کیونکہ وہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، اور پھر جب زیادہ کی مثال دی جاتی ہے تو بالوں کا تذکرہ ہوتا ہے،
تو حضور نے بکریاں بھی اور پھر بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کی بات اس روایت میں ارشاد فرمائی۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اثر ہے، انہوں نے فرمایا کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، ان میں سے ایک تو شب جمعہ ہے، جو رات ابھی گزری ہے اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ عربی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے۔ تو ابھی جو رات گزری ہے آج وہ شب جمعہ کہلاتی ہے، گویا وہ جمعہ کی رات ہے، اگلے دن جمعہ ہے، تو اس دن اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، اگلے دن بقر عید ہو اس سے پہلے کی جو رات ہے، پھر تیسری رات عید الفطر کی رات ہے، اگلے دن عید ہو اور اس سے پہلے والی جو رات، اسی طرح چوتھے نمبر انہوں نے فرمایا کہ رجب کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور 5ویں رات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے اثر میں یہ بات ہے کہ شعبان کی جو درمیانی رات ہوتی ہے بدر بھی، اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس رات کی جو فضیلت ہے تو ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے 4 طرح کے عمل کا پتہ چلتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول نے فرمایا جب شعبان کی درمیانی شب ہو تو اس کی رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغرب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق کا مطالبہ کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، اور کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی داد رسی کروں، اس کو چین اور سکون عطا کروں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ 3 باتوں کا تو اس روایت سے پتہ چلا، اور چوتھی بات کا اس روایت سے پتہ چلتا ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے، لہذا یہ 4 عمل ہم اس رات میں کر سکتے ہیں۔ اور بھی جو قبرستان والی روایت ہے اس روایت سے علماء نے بات ارشاد فرمائی کیونکہ حضور زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان گئے تھے، تو آدمی زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے تو اس سنت پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن پھر ان باتوں میں ہم لوگوں نے اپنی طرف سے نمک مرچ لگایا۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم کسی بھی کام میں اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے شامل کر دیتے ہیں تو اصل چیز پیچھے چلی جاتی ہے اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اس رات میں بعض لوگوں نے یہ کیا کہ قبرستان جاتے ہیں تو اس رات کے آنے سے پہلے قبرستان کو اتنا سنوارا جاتا ہے، اس میں لائٹیں لگائی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں پچھلے سال ایک ویڈیو وائرل ہوئی تو اس میں تو بڑے بڑے دسترخوان قبرستان میں لگے ہوئے تھے، بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قبرستان نہیں کوئی شادی کا ہال ہے، اس طرح کے انتظامات اس میں کیے گئے۔ تو ہم اپنی طرف سے جو اس طرح کی بدعات اور خرافات شامل کر دیتے ہیں تو اصل چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور ان بدعات کے چکر میں پڑ کر اصل چیز کا متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جانا بھی چاہے تو اس کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ہمیں صرف اپنے مرحومین کو اسی رات میں یاد نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ذرا اپنی گریبان میں جھانکے تو اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان کے قریبی رشتہ دار بٹلہ ہاؤس کے قبرستان میں مدفون ہیں، کسی کے چچا، کسی کے تایا، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کا بہن، کسی کا بھائی، لیکن کیا ہمیں سال بھر توفیق ہوتی ہے؟ روزانہ کئی بار گزرنا ہوتا ہے، حالانکہ اگر ہم چاہیں تو ہم روزانہ 2 منٹ نکال سکتے ہیں کہ جب ہم گزر رہے ہوں تو ذرا ایک حاضری وہاں بھی لگا لیں، یا ہفتے میں جب بھی موقع ہو تو کم از کم۔ لیکن ہم ان سب مواقع اور اوقات کو چھوڑ کر اسی رات میں خصوصی طور پر جانے کا جو اہتمام کرتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز گویا فرض ہو گئی ہے یا واجب ہے شریعت میں، حالانکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، زندگی میں ایک مرتبہ سنت ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ تو جب ہم اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں شامل کرتے ہیں تو پھر اس بدعات اور خرافات کی وجہ سے ہمارے اعمال کی جو نورانیت اور روحانیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ اعمال کرنا چاہے تو تلاوت قرآن کرے، درود شریف پڑھے، اسی طرح مختلف تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، اور صلاۃ التسبیح بھی آدمی اس رات کو پڑھ لے تو یہ بھی بہترین عمل ہے۔ حضور نے فرمایا زندگی میں کم از کم ایک بار، زندگی میں نہیں تو سال میں ایک بار، سال میں نہیں تو مہینے میں ایک بار، مہینے میں نہیں تو ہفتے میں ایک بار، آدمی زندگی میں تو کم از کم ایک بار پڑھ ہی لے۔ یہ الٹا ہو گیا، حضور نے فرمایا تھا روزانہ پڑھے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، مہینے میں تو سال میں، کم از کم زندگی میں تو ایک بار پڑھ ہی لے۔ تو اس رات میں چونکہ عبادت کا خاص ماحول ہوتا ہے تو آدمی اس صلاۃ التسبیح کو پڑھ لے تو اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضور نے اپنے چچا کو اس نماز کی نصیحت فرمائی تھی، تو اس رات میں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، چونکہ یہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کی نماز ہوتی ہے، 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے جو عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تہجد کا اہتمام کریں کم از کم اس رات میں، اور آنے والے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور پر بھی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگیں۔ دعا کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا ہے۔
آدمی سارے اسباب اختیار کر لے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملی ہو تو کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے اس بات کی دعا اپنے دعاؤں میں شامل کر دینی چاہیے کہ اللہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے تو اس میں مجھ سے زیادہ عبادت کا کام لے لے اور نیک اعمال صالحہ میں مجھے شامل رکھے. تو یہ چند باتیں تھی جو شب برات سے تعلق رکھتی ہیں. امید ہے کہ باتیں واضح ہو گئی ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ دیگر روایات اور احادیث سے 7 یا 8 ایسے لوگوں کا پتہ چلتا ہے جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. ان میں سے ایک ہے مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, نمبر 1. نمبر 2 مشرک. نمبر 3 ناحق قتل کرنے والا. مسلمانوں میں ناحق قتل کا بڑھتا ہوا یہ رجحان ہمیں بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرتا ہے. اگر ہم روزانہ کی خبریں پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو کے قتل پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ جن چیزوں کی معاشرے اور سوسائٹی میں ایک کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہوتی ہے. صرف انا کی خاطر اور اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا کے, اپنی برادری کا مسئلہ بنا کے ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. پچھلے دنوں کی اگر ہم صرف خبریں دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا. زنا کرنے والی عورت. نمبر 4 قطع تعلقی کرنے والا. اس میں بھی غفلت کی انتہا ہے. اتنی معمولی باتوں پر قطع تعلقی اور زندگی بھر کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. فلاں میرے مرنے میں نہیں آیا تھا, میرے رشتہ دار کے مرنے میں شریک نہیں ہوا تھا تو میں اس کے یہاں نہیں جاؤں گا. اس بات کی شریعت میں نہ کوئی اجازت ہے. یہ ایک مسلمان کو مسلمان پر حق ہے کہ جائے, لیکن موقع ہو, اس کے پاس فرصت ہو, مواقع ہو, اسباب ہو وہاں تک جانے کے, خرچ کرنے کے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس وہاں تک جانے کا خرچ نہیں ہوتا ہے لیکن صرف سماجی دباؤ کی وجہ سے وہاں جاتا ہے کہ پھر وہ مجھ سے رشتہ تعلق ختم کر لے گا. تو یہ سماجی دباؤ ہے, تو جہاں ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے والا, وہ بھی ان 8 لوگوں میں شامل ہے کہ جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا. یہ بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جن میں ابتلا عام ہے, کثرت کے ساتھ لوگ مبتلا ہیں. شراب پینے والے جو بات ہے پہلے بھی اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے, میں نے یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی اور یہ بات باعث تعجب ہے کہ جو لوگ یہاں ہمارے بٹلہ ہاؤس میں کچرا اٹھاتے ہیں ان کی یہ بتائی ہوئی کارگزاری ہے کہ ہمیں کئی گھروں سے شراب کی بوتلیں ملتی ہیں. ان کے ڈسٹ بن سے اور ان کے کچروں سے ہمیں شراب کی بوتل ملتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو چونکہ آن لائن بھی سب چیزیں ڈیلیور ہو جاتی ہیں تو رہا سہا شرم و حیا بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑا افسوس اور المیہ ہے. کئی مرتبہ ایسے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, وہ نشے میں تھا. تو مسلمان جب نشہ کرتا ہے تو سوال نشان زیادہ بڑا لگ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح والدین کا نافرمان. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے جو اللہ تعالی کے محبوب اور مقبول بندے ہیں. اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.